السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مختلف کتب کو مکمل کرنے کے بعد کتاب الجہاد، جو کہ ہماری اس کتاب عمدۃ الاحکام کی آخری کتاب ہے، اس کو ہم اللہ کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں باذن اللہ۔ تو کتاب الجہاد امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ الاحکام کے اندر مختلف کتب سے احکام و مسائل کو شروع کیا، اور یہ سلسلہ کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب البیوع، پھر معاملات کے اندر آتے آتے جو لاسٹ ہم نے 3 کتب پڑھی وہ کتاب الاطعمہ، کھانوں کا بیان، کتاب الاشربہ، پینے والی چیزوں کا بیان، اس کی تفصیل، اور تیسرا جو چیپٹر تھا وہ کتاب اللباس، لباس سے متعلق احکام و مسائل ہم نے الحمدللہ پڑھے۔ اب اللہ کی توفیق سے جو لباس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ کتاب الجہاد ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر امام صاحب رحمہ اللہ نے مختلف طرح کی جہاد کی فضیلت کے اندر اور اس کے احکام و مسائل کے اندر احادیث کو ذکر کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر جو جہاد کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، یہ جیم ہا دال، اس کا مصدر کیا ہے؟ جیم ہا دال۔ اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا جد و جہد کرنا، وہ جو جد و جہد کے اندر جیم ہا دال ہے نا، وہ اصل میں یہی ہے، کوشش کرنا۔ جہاد کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، توگو کرنا۔ اب اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، اپنی اصلاح کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنا، اور اگر کبھی اسلام کو آپ کی جان و مال کی ضرورت پڑتی ہے تو جان و مال اسلام کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کے دین کے نفاذ کی راہ کے اندر قربان کرنا، یہ سب جہاد کی اقسام ہیں۔ دشمن سے لڑ جانا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، دین کو مقدم رکھنا، یہ سب جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ بنیادی طور پر علماء کرام، فقہائے اعظام نے جہاد کو 3 طرح سے بیان کیا ہے کہ کس حالت کے اندر جہاد فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر دشمن کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دیتا ہے تو اس ملک کے باشندوں پر جہاد کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر اسلامی ملک کے اندر خلیفہ وقت جو اس وقت کا حکمران ہے وہ ان سے یہ طلب کرتا ہے کہ سارے اللہ کی راہ میں نکلو قتال کرنے کے لیے، تو اس صورت میں بھی جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ملک میں رہ رہے اور کسی دوسرے ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تو کیا اس ملک کے باشندوں پر جہاد فرض ہوا ہے؟ نہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ حسب استطاعت ہے۔ حسب استطاعت کا مطلب ہے کہ جتنی وہ ان اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا تعاون کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر اتنا جہاد فرض ہے۔ مثلا اگر کوئی حکمران ہے، وہ پریشرائز کر کے کفار کو اس مسلمان ملک کا دفاع کر سکتا ہے تو اس پر یہ کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی وہاں اپنی فوج بھیج کر ان کا دفاع کر سکتا ہے تو اس پر یہ کرنا فرض ہے۔ عام جو وہاں پر رہنے والے باشندے ہیں، آپ کہہ لیجئے، ان پر جہاد فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر امام ان سے یہ کہتا ہے کہ نکلو اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، تو پھر یہ دوسری قسم میں آ جائے گا کہ جب امام سے مراد جو حاکم وقت ہے، جب وہ طلب کرے گا کہ نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، تو پھر جہاد کرنا لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جہاد کی مختلف صورتیں، اس کے وجوب یا واجب نہیں ہے، اس اعتبار سے ہم نے بیان کیا۔ تو اب یاد رکھیے گا، جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ من قاتل، جس نے قتال کیا، جو لڑا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اصل میں اللہ کی راہ میں ہے۔
جو انسان اس لیے لڑا کہ لوگ مجھے کہیں گے میں بڑا بہادر ہوں، یا لوگ مجھے کہیں گے اپنی جان اس نے قربان کر دی، تو وہ اصل میں اللہ کی راہ میں نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے اندر بنیادی شرط ہے اخلاص۔ تمام عبادات کی بنیادی شرط اخلاص ہے، لیکن جہاد میں چونکہ انسان قربانی بہت بڑی دے رہا ہوتا ہے، اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوتا ہے، تو جتنی قربانی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی آپ کہہ لیجئے وہ عمل بھی، اس عمل کی اہمیت بھی اور اس کے اندر اخلاص کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، آپ کے علم میں قاری قرآن جو قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، ایک جواد سخی خرچ کرنے والا اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بڑا خرچ کرنے والا ہے، اور تیسرا وہ مجاہد جو اس لیے لڑا، اس نے جان قربان کی تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ تو اللہ ان سے فرمائے گا قد قیل، دنیا میں تمہاری تعریفیں ہو گئیں۔ عالم کو کہا جائے گا تمہاری بھی تعریفیں خوب ہوئیں، قاری کو، عالم کو، مجاہد کو، سخی کو، ان سب کو کہا جائے گا تمہاری تعریفیں تو ہو گئیں، اب اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے، شہرت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس مختصر تمہید کے بعد ہم پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 393۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت ہے رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ایام میں وہ دن تھے التی جو کہ لقی فیہا العدو، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا دشمن سے ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایام جن میں آپ کا سامنا دشمن سے ہوا تھا، انتظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، حتی یہاں تک کہ اذا مالت الشمس، جب سورج مائل ہو گیا، قام فیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنا سامنا کرنے کی تمنا نہ کرو۔ کیا مطلب یہ کہ یہ دعائیں نہ کرو کہ اللہ دشمن ہم پہ حملہ کرے، جہاد شروع ہو جائے، نہیں، دشمن سے مڈ بیڑ کی ملاقات کی تمنائیں نہ کرو۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ جنگیں اس کے اندر، چاہے جہاد بڑا عظیم عمل ہے، مسلمانوں کو اس میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے مسلمانوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ سے عافیت مانگو کہ لڑائی ہو ہی نہ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو پھر صبر کرو، پھر ڈٹے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت، یہ کہ جو جنت ہے نا، تحت ظلال السیوف، اللہ نے وہ تلواروں کے سایوں کے نیچے رکھی ہو۔ اللہ اکبر۔ ذل ان کے جمع ظلال، سیف ان کے جمع سیوف، تلواروں کے سایوں کے نیچے، جو تلواریں جنگ کے میدان میں لہراتی ہیں نا، ان کے سایوں میں اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، و مجری السحاب، اور اے اللہ بادلوں کو چلانے والے، و حازم الاحزاب، اور اے اللہ لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، ان کو شکست دے، وانصرنا علیہم، اور اے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی دوپہر کے ٹائم میں، وہ ٹائم جو نماز کا نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اس وقت غزوے کو شروع کرنے کا موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے یہاں تک کہ کوئی نماز کا ٹائم ہو جائے، ظہر عصر کا ٹائم ہو جائے۔ نماز کے ٹائم میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے مناجات کرتے، نماز پڑھتے۔ ظاہر بات ہے فرض کی ادائیگی سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو جب اللہ خوش ہوگا تو پھر اس کے مطابق اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کرم نوازی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے، یہاں تک کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر غزوہ اور جنگ شروع کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظار کیا، مالت الشمس، جب سورج مائل ہو گیا، مطلب زوال کے بعد کا وقت ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ تو اس سے یہ بھی چاہیے کہ مجاہدین اسلام کو مطلب ان کے جذبات، ان کا ولولہ، ان کی بہادری کو خوب ابھارنا چاہیے، اور اس کے بعد انہیں جنگ کے میدان میں لے جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا کہ تم تمنا نہ کرو، لیکن اب اگر جنگ
کا موقع آ گیا تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، پھر صبر سے کام لو. اور فضیلت کیا ہے؟ جان لو کہ اللہ نے جنت انہی تلواروں کے سایوں میں رکھی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی پیاری 3 صفات کو ذکر کیا اور پھر اللہ سے دعا کی. تو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا کہ پہلے اللہ کی صفات کو ذکر کیجئے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. اے اللہ منزل الکتاب، کتاب کو نازل کرنے والے، مجری السحاب، اے اللہ سحاب کو چلانے والے، ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو چلانے والے. وَحَازِمِ الْأَحْزَابِ، اور اے اللہ لشکروں کو شکست دینے والے. اہزمہم، اے اللہ ان لوگوں کو تو شکست دے. وانصرنا علیہم، اور اے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ حدیث 393 تھی. اب حدیث 394 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا. اس سے مراد جہاد یا جنگ کے دوران یا دشمن کے حملے کے خوف سے جو ان کے حملے سے متنبع رہنے کے لیے جو سرحدوں پر پہرا دیا جاتا ہے، مسلمان لشکروں کی سرحدیں یا مسلمان ملک کی سرحدوں پر جو یہ ایک دن کا رباط ہے نا، اپنے آپ کو ان سرحدوں پر جو وہ کیا اسے کہتے ہیں جی، جو وہ باکس بنائے جاتے ہیں موجودہ دور کے اندر یا پھر قدیم زمانے کے اندر، خندق زمین میں گڑھے کھود کر دشمن کو دیکھا جاتا تھا، یا ایک بلند جگہ پر کوئی چھوٹا کمرہ بنا کر دیکھا جاتا تھا. تو ان کے اندر اپنے آپ کو ایک دن کے لیے روکے رکھنا، پہرا دینا. خیر من الدنیا وما علیہا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اوپر ہے نا اس سے بہتر ہے. اور پھر فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اور تم میں سے کسی ایک کا جو کوڑا ہوتا ہے نا، جس سے پرانے زمانے میں سزائیں وغیرہ دی جاتی تھی، یہ جو کوڑے کو رکھنے کی جگہ ہے، کوڑے کو رکھنے کی جو جنت کے اندر، مطلب کوڑے کو رکھنے کی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ 1 فٹ نہیں 2 فٹ ہو جائے گی اگر اس کوڑے کو ایک جگہ پہ رکھا جائے. اتنی معمولی سی جگہ، جنت کی اتنی معمولی سی جو جگہ ہے نا، خیر من الدنیا وما علیہا، یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اوپر ہے نا یہ اس سے بہتر ہے. جنت کی اتنی کم جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اوپر ہے اس سے بہتر ہے. پھر فرمایا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ ایک شام جو بندہ اللہ کی راہ میں چلا، جہاد اسلامی کے اندر، لشکر اسلامی کے اندر، اگر کوئی بندہ ایک شام اللہ کی راہ میں چلا، اوِل غدوہ، یا پھر صبح، ایک صبح کے وقت وہ اللہ کی راہ میں چلا یا ایک شام کے وقت وہ اللہ کی راہ میں چلا، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ خیر من الدنیا وما علیہا، یہ دنیا اور جو کچھ اس زمین کے اس دنیا کے اوپر ہے نا یہ اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا عظیم عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا جہاد کی تاکید کے اندر کہ جو بندے نے پوری زندگی گزاری اور ایک مرتبہ بھی اس کے دل میں جہاد کی تمنا نہیں ہوئی کہ اللہ اگر کبھی تیری راہ میں جان قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو اللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا، جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نفاق کی موت مرا. مطلب یہ کہ اس کے اندر اتنا جذبہ بھی نہیں ہے کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑی میری جان کی تو انشاءاللہ میں اپنا جان، اپنا مال، اپنی جان میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. یہ بڑا عظیم عمل ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی بات کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ تم جاؤ جا کر لڑو تو کیا صحابہ کرام پیچھے ہٹتے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سپہ سالار کے طور پر ہر غزوے کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث نمبر 395 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان تدب اللہ نے ضمانت لی ہے. ولی مسلمین، اور امام مسلم کے الفاظ کیا ہے؟ تدمن اللہ نے ضمانت لے لی ہے. کس کے لیے؟ لمن خرج فی سبیلہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلا، لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی، کسی چیز نے اس کو نہیں نکالا جہاد کے علاوہ. اللہ فرماتا ہے کہ
میری راہ میں جہاد کے علاوہ دوسری کسی چیز نے اس کو نہیں نکالا. کیا مطلب؟ ساتھ ساتھ شرح بھی کرتے جاتے ہیں. مطلب دنیاوی مال کی لالچ، مال غنیمت کی لالچ، اپنے آپ کو بہادر شو کرنا، یا کسی کی دوستی یاری میں جہاد کے لیے نکل جانا نہیں. صرف اور صرف اس کا مقصد تھا نکلنے کا، میری راہ میں لڑنا، میری راہ میں جہاد کرنا. نمبر ایک، جس کو اس جذبے نے نکالا. نمبر دو، وَإِيمَانٌ بِي، اور مجھ پر ایمان لانے نے نکالا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. آج اگر اللہ کے دین کے لیے میری جان قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو میں تیار ہوں. اس جذبے نے نکالا. نمبر تین، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کی تصدیق نے نکالا. فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، تو اللہ فرماتا ہے وہ بندہ مجھ پر ضامن ہے، میری گارنٹی ہے اس بندے کے لیے، ان ادخلہ الجنہ، کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. او ارجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ، یا میں اسے اس کی اس مسکن کی طرف لوٹاؤں جس سے وہ نکلا. یا میں اسے جنت میں داخل کروں، یا میں اسے لوٹاؤں اسے اس کے اس رہائش کا، اس مسکن کی طرف جس، یعنی اس کے، یا تو میں اگر اس نے جان قربان کر دی تو میں اسے جنت میں داخل کروں، اور اگر وہ غازی رہا تو میں اسے اس کے گھر بحفاظت پہنچاؤں. یہ اللہ فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے. فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ. اللہ اکبر. نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِیمَةٍ، وہ پہنچنے والا ہے جو وہ پہنچے اجر یا غنیمت لے کر. مطلب یہ کہ اگر جان اس کی بچ گئی، اب وہ اپنے گھر غازی بن کر لوٹا تو اجر تو اجر ہے ہی، غنیمت ہے ہی، یہ دو چیزیں تو ہیں ہی، لیکن اس کو بحفاظت اس کے گھر تک پہنچانا، اللہ فرما رہے یہ بھی میری گارنٹی ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جو دنیاوی لالچ یا بہادری دکھانے کے لیے ریاکاری سے کر رہا ہے، یا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اللہ اعلم ہے، وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو ایسے مجاہد کی مثال کیا ہے؟ کمثل الصائم القائم، مثال ہے روزے دار قیام کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی مثال کی طرح ہے. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ، اور اللہ نے یہ ضمانت دی للمجاہدی، مجاہد کے لیے، فی سبیلی، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، کیا بِأَن تَوَفَّاهُ، کہ یہ کہ اگر وہ فوت ہو جائے، أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے یہ گارنٹی دی کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. او يَرْجِعَهُ سَالِمًا، یا اللہ اسے صحیح سلامت لوٹائے گا، مع اجر او غنیمہ، اجر کے ساتھ یا غنیمت کے ساتھ، یا صرف اجر ہوگا، یا اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر ساتھ غنیمت بھی ہوگی. حدیث 396 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے. بڑے پیارے جہاد کے فضائل چل رہے ہیں وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی کہ پچھلے حدیث کے راوی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے. قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، کوئی بھی زخمی نہیں ہے جو کہ زخمی کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، الا مگر جاء یوم القیامہ، مگر وہ قیامت کے دن آئے گا، وکلمہ یدما، اور اس کا جو زخم ہو رہا ہوگا نا وہ بہہ رہا ہوگا. دنیا میں جب اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، یقیناً وہ زخمی بھی ہوا تھا، اس کے زخموں سے خون بھی رس رہا تھا. اب جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اسی طرح اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا. لیکن فرمایا فرق کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ اللون لون الدم، رنگ تو خون کا ہی رنگ ہوگا، سرخ جو رنگ ہوتا ہے. والریح ریح مسک، لیکن جو اس سے اٹھنے والی خوشبو ہوگی نا وہ خون کی خوشبو نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسک، کستوری کی خوشبو ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث 397، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ،
غدوتن صبح کا وقت، یہ جو فجر کے بعد کا اشراق کا وقت ہوتا ہے، اول دن کا ابتدائی حصہ، روحہ دن کا انتہائی حصہ، عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت، اللہ کی راہ میں صبح کا وقت، او روحہ یا شام کا وقت، خیر بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس ہر اس چیز پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، وغربت اور غروب ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام اس سے بہتر ہے۔ آپ غور کیجئے نا، سورج کیا صرف زمین پر طلوع ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو پورا جو کائنات کا نظام ہے، نظام فلکیات، پتہ نہیں کون کون سے سیارے، کون کون سے جہاں، کس کس پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان سب سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث 398 دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک صبح اور روحۃ یا ایک شام، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اور دنیا ان سے بہتر ہے، ایک صبح یا ایک شام۔ ایک ہی مفہوم کی ہے، آپ نے 4-5 حدیث پڑھی۔ حدیث 398 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کے فضائل تھے، 399 سے جہاد کے کچھ احکام و مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ ہم آج کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ ہم مزید 2 احادیث پڑھ کر 400 تک احادیث کو مکمل کریں، اور پھر آنے والے سیشن میں انشاءاللہ حدیث نمبر 401 سے ہم ابتدا کریں۔ حدیث 399 حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال کہتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، وذکر قصۃ، اور اس حدیث کے اندر آپ نے ایک طویل قصہ ذکر کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل قتیلا لہ علیہ بینہ، جس نے کسی کو قتل کیا، قتیل یہاں مقتول کے معنی میں ہے، فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں آتا ہے، تو قتیل مقتول کے معنی میں ہے، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا، علیہ بینہ، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ واقعتاً اسی شخص نے اس کو قتل کیا، فلہ سلبہ، تو اس کا جو مال و متاع تھا نا وہ اس کا ہے جس نے قتل کیا۔ قالہا ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث کو سمجھیے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنگ کے میدان کے اندر ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے، مال غنیمت تو تمام مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، اور اس کے اندر 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، تو باقی کے 4 حصے جو ہیں وہ جو شریک ہوتے ہیں جنگ کے اندر مجاہدین، ان میں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ایک مال وہ ہوتا ہے جو مال غنیمت کے علاوہ ہوتا ہے، جو کسی کا لڑائی کے، جس طرح اس کی مثال اگلی حدیث کے اندر آ رہی ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر اگر کسی نے کوئی ایک جہاد اسلامی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی جاسوس کو یا کسی کافر کو کسی نے قتل کیا، تو اب چونکہ اس نے بہادری دکھائی اکیلے سے، تو اس کا جو مال و متاع ہے وہ اس مجاہد کو ملے گا۔ یہ مطلب ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اور دلیل بھی ہے، مطلب یہ نہیں کہ 10 لوگ آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے قتل کیا، نہیں، وہ اکیلا ہے، بینہ بھی ہے کہ واقعتاً اس کو اسی نے قتل کیا ہے، تو اس کافر کا جو مال و متاع ہوگا وہ اس مسلمان کو دے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، اور واقعہ بھی پیش آیا تھا حنین کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اس کافر کو کس نے قتل کیا، جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا، پھر باقی ان میں سے کوئی گواہی نہیں دے رہا کہ انہوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گواہی مل جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کا مال و متاع اس صحابی کو دے دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 400، یہ روایت ہے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال کہتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مشرکین کی ایک آنکھ۔ کیا مطلب جی مشرکین کی آنکھ آئی؟ عین ان سے کیا مراد ہے؟ چیٹ میں جلدی بتائیے، عین ان سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی ایک آنکھ آئی۔ کیا مطلب آنکھ آئی؟ مطلب یہ کہ جاسوس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک جاسوس آیا، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے،
فجلس عند اصحابہ یتحدث، تو وہ مشرک نے یہی شو کیا کہ مطلب جس طرح وہ مسلمان ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا. مقصد یہ تھا کہ جاسوسی کے راز، جو جنگ کے کچھ راز ہیں کہ کب حملہ کرنے ہیں، کہاں پڑاؤ ڈالنے ہیں، باقی راز ہیں، وہ صحابہ سے اگلوا سکے. صحابہ سے باتیں کرنے لگا. ثم من فتلا، ان فتلا ہوتا ہے کسی سے نظر بچا کے نکل جانا. ایک تو ہوتا ہے نا سب کے سامنے جانا، وہ ان فتلا نہیں ہوگا. ان فتلا یہ ہے کہ نظر بچا کر کسی سے چپکے سے نکل جانا. وہ نکل گیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوہ، جاؤ جا کر اس کو تلاش کرو، وقتلو، اور قتل کر دو. اس کو تلاش کرو اور تلاش کرنے کے بعد اس کو قتل کر دو. تو حضرت سلمہ ابن اکوا فرماتے ہیں فقتلتہ، تو میں نے اس جاسوس کو قتل کیا. فنفلنی سلبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو سامان تھا وہ مجھے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان کیا کیا جی؟ غنیمت کے طور پر مجھے دے دیا. مطلب وہ غنیمت تو نہیں تھا، ظاہر بات ہے غنیمت تو تقسیم ہوتی ہے نا، لیکن چونکہ وہ میں نے ذاتی طور پر جا کر اس کو قتل کیا تھا اس جاسوس کو، تو جو اس کا جو کچھ اس کے پاس سامان تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا. وفی روایت، اور ایک روایت یہ ہے فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل الرجل، اس آدمی اس جاسوس کو کس نے قتل کیا؟ فقالو، صحابہ نے کہا سلمۃ بن الاقوع، اس جاسوس کو سلمہ ابن اقوع نے قتل کیا ہے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو سلبہ اجمع، تو اس کا سارا سامان سلمہ کا ہے. اس جاسوس کا جتنا جو کچھ اس کے پاس سامان ہے وہ سلمہ کو دے دو. تو یقیناً وہ چیزیں حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی. اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی یہاں یہ شخص تو مشرک تھا، عین من المشرکین، مطلب کوئی مشرک یا کوئی کافر آ کر اگر مسلمانوں کی جاسوسی کرے تو اس کافر کو قتل کر دیا جائے گا بلا کسی اختلاف کے. لیکن اگر کوئی کافر مسلمانوں کے اندر سے کسی شخص کو کھڑا کریں جاسوسی کے لیے کہ آپ نے ہمیں ان کے راز دینے ہیں اور ہم آپ کو یہ دنیاوی فائدہ دیں گے، اب وہ پکڑا جاتا ہے، مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہے، لیکن کام بڑا گنونا کر رہا تھا، وہ کفار کی جاسوسی کر رہا تھا مسلمانوں کے درمیان رہ کر ایک مسلمان، تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو فقہا کی دو طرح کی آراء ہیں. اکثر فقہا کی رائے ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تعزیراً کچھ سزا دی جائے گی. تو واللہ عالم درست رائے یہی ہے کہ جو قاضی ہے اس کی جاسوسی کے مطابق اور اس کے جو عذر ہیں یا کیوں وہ یہ کام کر رہا تھا اس کے مطابق قاضی یہ فیصلہ کرے گا. یا تو تعزیراً اس کو قتل کا فیصلہ کر دیا جائے گا اگر وہ دنیاوی لالچ میں ایسے کام کر رہا تھا، اور اگر وہ کسی خوف ڈر کی وجہ سے ایسے کام کر رہا تھا یا کسی دھمکی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر وہ کسی ایسی وجہ سے کر رہا تھا تو قاضی تعزیراً اسے کوئی سزا دے گا، قتل نہیں کرے گا. واللہ عالم یہ ایک درمیانہ اور درست اور یعنی زیادہ اقرب موقف ہے کہ اگر کوئی مسلمان جاسوسی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے عمدۃ الاحکام کی 400 حدیث کو مکمل کیا الحمدللہ. انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم حدیث نمبر 401 سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آپ کی یہ کتاب مکمل ہونے جا رہی ہے. کل 412 حدیث ہے، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے سیشن میں یہ کتاب ہم پوری پڑھ دیں گے. اللہ کی توفیق سے ایک مرتبہ آپ آنے والی حدیث کو بھی دیکھ لیجئے گا. یہ ماشاءاللہ آپ کی حدیث نمبر 413 تک، بلکہ 413 کل حدیث ہے، 414 معذرت سے 414 کل حدیث ہے. تو آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم 14 حدیث پڑھیں گے. اور آپ سب کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے کہ عالم اسلام کی اور ہمارے پاکستان کی ایک عظیم شخصیت انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہمیں جوائن کریں گی انشاءاللہ، اور وہ اس حدیث کورس کی تکمیل کے موقع پر ہمیں نصیحت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ سب آنے والی کلاس کے اندر بھی تشریف لائیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، اور آپ کہہ لیجئے انشاءاللہ ہم اس کتاب کو بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے، اور دوسرا ہم جو شیخ صاحب تشریف لائیں گے ان کی نصیحت سے فائدہ بھی اٹھائیں گے.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.